नाज़रीन, برطانیہ کے کنگ پہلی بار میدان میں آئے ہیں اور انہوں نے فلسطینی ریاست کو ریکگنائز کرنے کی بات کی ہے اور فی الفور جنگ بندی کی بات کی ہے۔ یہ سب سے غیر معمولی ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ برطانیہ کی ایک تاریخ ہے جس نے زمین لے کر دی اور پہلے 20 سالوں میں کیا کچھ فلسطین میں انہوں نے خود کیا، تو ان کی جانب سے فلسطین کو ریکگنائز کرنے کی بات کرنا یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، ایران جنگ کے لیے اس وقت پوری طرح سے پر تولے جا رہے ہیں اسرائیل کی جانب سے، اور جو نئی وہاں پر لیڈرشپ امریکہ میں آنے والی ہے وہ پوری طرح سے اس وقت وہاں پر نعرہ لگا رہی ہے اپنی کیمپین کے دوران ایران سے جنگ کا اور ساتھ چائنا کے ساتھ جنگ کا۔ ناظرین، ہونے یہ والا ہے کہ آگے جو ایشیا ہے وہ بہت بڑا تھیٹر بننے جا رہا ہے ایک بڑی جنگ کا، اور اس میں مڈل ایسٹ ہوگا اور ساؤتھ چائنا سی ہوگی۔ چائنا کے ساتھ معاملات جو ہے وہ بہت خراب ہونے جا رہے ہیں، اسکلیشن بہت جو ہے وہ یہاں پر بڑھ گئی ہے۔ دوسری طرف اگر ہم رشیا کا معاملہ دیکھیں تو ناظرین، رشیا نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ اگر یہ یوکرین نیٹو کا ممبر بنتا ہے، جس دن یوکرین نیٹو کا ممبر بنے گا اسی دن ہم ایک فل سکیل وار کا آغاز کر دیں گے۔ جبکہ یوکے سے خبر ناظرین یہ بھی ہے کہ یوکے یہ پلان کر رہا ہے کہ وہ رشین آئل ٹینکرز کو پکڑ لے۔ دنیا کے معاملات دیکھ لیجئے کس طرف جا رہے ہیں۔ یوکے پلان کر رہا ہے یورپ کے ساتھ سب کے ساتھ مل کر امریکہ کے ساتھ کہ ان کے آئل ٹینکر جو ہے وہ پکڑے جائیں، اپنی سینکشنز جو انہوں نے لگائی ہوئی ہیں اس کو ایفیکٹیولی اس طرح سے جو ہے نا امپلیمنٹ کیا جائے، تو جب ٹینکر پکڑے جائیں گے رشیا کے تو اس کا کیا جواب آئے گا۔ اور یوکرین کے اوپر بالکل رشیا نے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ جس دن ممبر بننے کا اناؤنس ہوا اس دن پھر ایک الگ طرز کی جنگ جو ہے یہاں پر فل سکیل جنگ جو ہے شروع ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، اسرائیل کی جانب سے یہ اناؤنسمنٹ سامنے آئی ہے کہ کسی بھی وقت وہ لیبنان پر حملہ کر سکتے ہیں، یعنی یہ حملہ کوئی اعلان کے ساتھ نہیں ہوگا کہ ہم پرسوں حملہ کرنے جا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ انسٹنٹ اٹیک ہوگا، کسی بھی وقت جو ہے وہ یہ حملہ کیا جا سکتا ہے۔ اور جو نئی لیڈرشپ ہے ناظرین، اس کے حوالے سے خبر یہ بھی ہے جو امریکہ میں نئی لیڈرشپ آ رہی ہے وہ انڈیا کو پش کرنے کی کوشش کرے گی ٹورڈز چائنا، ٹھیک ہے، اگینسٹ چائنا۔ تو یہ بھی بہت ساری مختلف چیزیں ہیں، بہت ساری کڑیاں مل رہی ہیں۔ ایک بڑا میدان جنگ ادھر مڈل ایسٹ اور ادھر جو ہے نا ساؤتھ چائنا سی اور یوکرین کا تو ہے ہی ہے، وہ تو جو ہے نا جن بوتل میں بند ہوتا ہوا نظر آ نہیں رہا ہے۔ اور یہاں پر جو سیز فائر یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہاں پر ایک الٹا ایران سے جنگ کی پلاننگ اس وقت اسرائیلی لابی کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ تو یہ بڑی اہم ترین خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، آغاز کرتے ہیں جو بڑی ریئر خبر ہے کہ برطانیہ کے کنگ چارلز جو ہے وہ پہلی بار اس جنگ میں سامنے آئے ہیں اور پہلی بار ان کی کوئی سٹیٹمنٹ، ان کا کوئی موقف جو ہے وہ اس حوالے سے سامنے آیا ہے۔ ناظرین، پہلی بار انہوں نے فلسطینی ریاست کو ریکگنائز کرنے کی بات کی ہے، پہلی بار انہوں نے جو ہے وہ سیز فائر کی بات کی ہے۔ ناظرین، اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ شدید ترین پریشر ہے نئی جو گورنمنٹ برطانیہ کی ہے۔ سب سے جو پہلا دورہ برطانیہ کے فارن سیکرٹری نے کیا ہے وہ فلسطین کا کیا، یعنی اسرائیل کا اور فلسطین کا، مڈل ایسٹ کا، یعنی کہہ لے کہ انہوں نے دورہ کیا ہے، تو پریشر بہت زیادہ ہے۔ اب ان کو چیلنج یہ ہے کہ وہ ہیں تو پرو اسرائیل، مطلب اس میں کوئی دوسری بات تو ہے نہیں، لیکن عوام پرو اسرائیل نہیں رہے ہیں، تو عوام کا ایک شدید ترین پریشر ہے کہ یا تو وہ سڑکوں پر نکلنے کے لیے تیار ہیں اگر برطانوی حکومت ایکشن نہیں لیتی۔ تو یہ جو گورنمنٹ جس کو اور بہت سارے چیلنجز ہیں، یوکرین کی جنگ ہے، آگے بہت سارے معاملات ہیں، تو ایک مضبوط گورنمنٹ وہاں پر چاہیے، نہ کہ کمزور گورنمنٹ جس کے لوگ ہی اس کے خلاف نکلے ہوں۔ تو یہ نئی گورنمنٹ کسی طور پر افورڈ نہیں کر سکتی اندر کی انسٹیبلٹی۔ تو ایک طرف اس کا مطلب لاڈلا اسرائیل ہے، دوسری طرف اس کے اپنے عوام ہیں، تو اس میں فیصلہ تو اس کو کرنا ہے، وقت بہت تھوڑا ہے۔ یعنی پچھلی حکومت نے تو کہا تھا چلو جو ہوتا ہے پھر دیکھی جائے گی، لیکن یہ گورنمنٹ تو افورڈ نہیں کر سکتی۔ تو پہلے میں کنگ چارلز کا بیان آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، یعنی بتانے کا مقصد یہ کہ کوئی ہمدردی والا فیکٹر نہیں ہے ان کی طرف سے، یعنی ان کی جو ایلیٹ ہے، جو ان کی گورنمنٹ ہے، ان کی طرف سے کوئی ہمدردی والا فیکٹر نہیں ہے۔ یہ جو گراؤنڈ لیول کے اوپر تبدیلی آئی ہے، جو عوامی سطح پر تبدیلی آئی ہے، وہ اس وقت پریشرائز کر رہی ہے۔ برٹش کنگ چارلز تھرڈ آؤٹ لائنز لیبر مڈل ایسٹ پلان، ایک پراپر پلان دیا انہوں نے پورے مڈل ایسٹ کے حوالے سے۔ دا یونائٹڈ کنگڈم plans to secure long-term peace in the Middle East، مطلب ایک لانگ ٹرم پورے مڈل ایسٹ میں۔ The new government led by Prime Minister Keir Starmer is committed to a two-state solution in the Israel-Palestine conflict. The UK backs a viable and sovereign Palestinian state, Charles said in reference to Israel's war on Gaza۔
Starmer has been criticized for initially refusing to call for a ceasefire in Gaza. He has since changed his position. Campaigner have been calling on the UK government to stop supplying weapons to Israel. अच्छा, वो कह रहे हैं कि एक तो उन्होंने कहा है फलस्तीनी रियासत सोवरन पैलेस्टाइन स्टेट। दूसरा जो वज़ीर आज़म है वो बता रहे हैं, अल जज़ीरा की रिपोर्ट है कि ये पहले इसको अवॉइड कर रहा था, सीज फायर को कहने में अवॉइड कर रहा था, लेकिन फिर अंदर से प्रेशर आया और फिर ये बोलने पर मजबूर हुआ और प्रेशर ऊपर तक के किंग चार्ल्स को कहना पड़ गया कि सीज फायर और खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत। देखें ये कितना इंप्लीमेंट होगा, बरतानिया कितना सीरियस है, वो कितना इसमें एक्शन ले सकेगा, उसको रखें साइड के ऊपर। पहली बुनियादी चीज कि अगर वो एक्शन नहीं लेगा तो उसका नतीजा मैंने आपको बताया है कि क्या वो इस बात को फिर अफोर्ड करेगा कि लोग निकले दोबारा सड़कों के ऊपर। लोग तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। दूसरी नाज़रीन चीज ये है कि फलस्तीनी रियासत का नाम लेना, फलस्तीन की बात करना, यही सबसे बड़ी बात है, ठीक है, यही सबसे बड़ा रिवॉर्ड है और यही सबसे बड़ी जीत है। इसराइल का मकसद था कि फलस्तीन का नाम लेने वाला कोई ना हो, तो उनका जो सबसे बड़ा मुहाफिज है, जो उनका सबसे बड़ा स्पॉन्सर है, अगर वहां पर मजबूरी बन गई है फलस्तीन की रियासत की बात करना, यानी मैं आपको हिस्ट्री से ये चीजें रख सकता हूं कि उन्होंने तारीख से फलस्तीन का नाम ही मिटा दिया। वो कहते थे ये एक बंजर जमीन है, ये तो हिस्ट्री तलख हिस्ट्री है। तो अगर वहां पर ये बात हो रही है और वो रिकॉग्नाइज करने की बात कर रहे हैं, तो यही सबसे बड़ी जीत है कि अवाम का फैक्टर, दूसरा उनके ये मजबूर हो जाना। आगे फिर क्या होता है क्या नहीं होता, वो कितने सीरियस हैं, वो कितनी मुनाफकत है, वो उसको रखें साइड के ऊपर। अगली बात नाज़रीन ये है कि सिविलियंस इस वक्त मुश्किल तरीन हालत के अंदर हैं गजा में, और अगले आने वाले 10-15 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह क्या है? यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट सामने आई है कि गाजा सून विल बी अनइनहेबिटेबल, कि गजा आने वाले दिनों के अंदर नाकाबिले रिहाइश जगह बन जाएगी, क्योंकि एड जी अंदर जाने नहीं दे रहे, बमबारी जारी है, खाना पीना, यानी जिंदगी की जो उम्मीद है वहां पर वो खत्म कर रहे हैं, यानी कि जिंदगी के लिए तमाम चीजें खत्म कर रहे हैं। और ये हम आपको बताते रहे हैं बहुत तवातुर के साथ कि सिस्टमेटिकली उनका प्लान ही यही है। यूनरवा को तबाह करने का बुनियादी मकसद क्या था कि एक, उनके पास मुहाजिरीन का रिकॉर्ड है, तो कभी ये मुहाजिरीन वापस नहीं आ सकेंगे। सेकंड, कि ये ओनली इदारा है जो उनके खाने पीने इधर उधर फलाह बहबूद के लिए काम करता है। तो जब यही तबाह हो जाएगा तो ना मुहाजिरीन का रिकॉर्ड रहेगा, ना फलस्तीनियों की खुराक का कोई खाने पीना फलाह बहबूद का काम हो सकेगा। तो इसका बुनियादी मकसद ही यही था। तो अब वो गजा मतलब अनइनहेबिटेबल होने जा रहा है, तो उसके बाद क्या होगा? फिर एक वीडियो वहां पर वायरल है, एक बच्चा रोते हुए, बच्चे जो है वो रोते हुए पूछते हैं वेयर टू गो, हम कहां जाएं, ठीक है, मतलब हर तरफ कभी देखे ना उनको, कभी एक जगह से दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, मतलब उनको इवैक्यूएट करवाया जा रहा। तो वो बच्चे रोते हुए अपनी मां से पूछते हैं कि वेयर टू गो, हम कहां पर जाएं। तो ये इस तरह के तलख तरीन हकायक हैं, तो इसलिए आने वाले दिन बहुत कुछ तय करने जा रहे हैं। आगे नाज़रीन चलते हैं, तो जो इजरायली वजीर दिफा है उसका बयान सामने आया है। उसने कहा है कि हम इंस्टेंट अटैक करेंगे लेबनान के ऊपर। जरा देखिए, गैलेंट सेज लेबनान ऑफेंसिव कैन बी लॉन्च्ड इन एन इंस्टेंट। ये ऐसा नहीं है कि हम अनाउंसमेंट करेंगे कि फलां दिन फलां तारीख को इतने बजे हम लेबनान में दाखिल होंगे, ये फौरी होगा, यानी ये हो जाएगा बस कि, यानी ये जिस तरह की सूरत हाल बन गई है, समझे जंग तो छिड़ गई है, तीर कमान से निकल गया है, अब किसी भी वक्त हमारी फौजें दाखिल हो सकती हैं। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर हैज इशूड अ न्यू वार्निंग टू हिजबुल्लाह saying the Israeli military can in an instant begin an offensive in Lebanon. He said Israel was on the verge of a decision on a military operation that will fast, surprising and sharp. उसने कहा कि माजी में कुछ दिन पहले ऐसे लम्हे आए कि जब हम वर्ज ऑन डिसीजन थे, कि हम बस फैसला करने जा रहे थे, लेकिन बहरहाल नहीं हुआ। तो इजराइल की धमकियां भी हैं, और ये धमकियां वाज़ेह तौर पर बताती हैं कि इजराइल डरा हुआ है, वो परेशान है, वो खौफजदा है कि इस जंग का नतीजा क्या निकलेगा। वगरना इसराइल की तारीख है कि वो इतनी धमकियां नहीं देता है, वो जंग करता है, वो बहाने ढूंढता है। इससे अच्छा बहाना भाई, इससे अच्छा बहाना इसराइल को क्या मिल सकता है ईरान से और हिजबुल्लाह से जंग करने का, जिसके लिए दहाइयों में इंतजार कर रहे हैं। आज तो मौका आ चुका है, यानी आज उनके पास मौका है, वो जाएं आराम से हिजबुल्लाह के साथ जंग करें। और ये तय है कि हिजबुल्लाह से जंग होगी तो ईरान भी आ जाएगा, तो करें जंग। लेकिन आज चुके पावर डायनेमिक्स बदल चुके हैं, तो इसलिए वो खौफजदा हैं। लेकिन बहरहाल ये एक इंस्टेंट वो कहने का हमारा फैसला होगा, और ये जारी बात है कि ये वाकईतन ये जंग तो होगी ही सही। अच्छा, अगली बात नाज़रीन ये करते हैं कि चाइना ने स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया यूनाइटेड नेशन के अंदर। इससे पहले रशिया
کہ جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے پوری سپورٹ کی. اب چائنا نے اسٹرانگ سٹانس اور انہوں نے واشنگٹن کی ہائپوکریسی کے اوپر کہا کہ جو کچھ نہیں ہو سکا وہ امریکہ کی وجہ سے نہیں ہو سکا اور اسرائیل اور یہ دونوں ذمہ دار ہیں جو جینوسائیڈ وہاں پر ہوئی ہے. تو یہ چیز ہوگی. آگے ناظرین چلتے ہیں. تو دو خبریں بیسیکلی دو خبریں ہم اٹیچ کریں گے اور اس سے میں ایک منصوبہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. یہ جو امریکہ کا اور اسرائیلی ملٹری لیڈرشپ کا منصوبہ ہے وہ دو خبروں کے ذریعے. پہلی خبر تو یہ ویسٹ بینک سے. ویسٹ بینک میں ناظرین بہت بڑی ایگریکلچر لینڈ ہے فلسطینیوں کی جس کے اوپر ابھی بھی انہوں نے قبضہ کیا ہے, یعنی اس کو اپنے وہ لے لیا ہے. چونکہ سموترک کا پلان ہے کہ ہم پیرالل ویسٹ بینک کو بھی اپنے قبضے میں کر رہے ہیں جیسے غزہ کو, تو وہ پلان وہاں پر لانچ ہو چکا ہے. بھرپور لڑائی جنگ, تو ایگریکلچر کی بہت بڑی لینڈ انہوں نے قبضے میں لی ہے. اسی طرح مزید وہ بڑے بڑے ایریاز کو اپنے قبضے میں اس وقت لینا انہوں نے شروع کر دیا ہے. اچھا, دوسری خبر یہ نیو یارک ٹائم یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ اسرائیلی آرمی وانٹس اینڈ ہوپس فار سیز فائر. اسرائیلی جو ملٹری لیڈرشپ ہے وہ اس وقت جنگ بندی چاہتی ہے اور اس کی امید کر رہی ہے. اور اس کی ایک وجہ تو یہ ہے, ظاہری سی بات ہے کہ ملٹری کا جتنا نقصان ہو چکا ہے, آرٹلری, ٹینکس, سارا کچھ آپ کو پتا ہے کہ تباہ و برباد وہ ہو چکے ہیں. فوجی ان کو مل نہیں رہے اور ان کو پتا ہے کہ ہم یہ جیت نہیں سکتے ہیں, تو اس وجہ سے وہ اس جنگ کو بند کرنا چاہتے ہیں. اب یہاں پر پلان کیا ہے؟ پلان ناظرین یہ ہے کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ اگر یہاں پر کسی طریقے سے جنگ بندی ہو جائے. اب امریکہ کا یہ چاہنا کیا ہے؟ امریکہ کا چاہنا یہ ہے کہ اگر ہمارا لاڈلا نتنیاہو, اگر ہمارا لاڈلا اسرائیل یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ جنگ بندی کر رہے ہیں, یعنی بائیڈن انتظامیہ پریشر نہیں ڈالنا چاہتی, وہ کوئی اس کے اوپر فورس نہیں کرنا چاہتی, لیکن وہاں پر ایک مطلب یہ چیز وہ پلان کر رہے ہیں کہ اگر اسرائیل خود بخود, ہمارا لاڈلا خود بخود اس چیز کے اوپر آ جائے کہ وہ جنگ بندی کی طرف چلا جائے, تو اس کے نتیجے میں وہ کیا کریں گے کہ عربوں کے اوپر احسان جھاڑ لیں گے. جو عربوں کا ایک مسٹرسٹ پیدا ہوا ہے جو کہ ریپیئر ہمارے مطابق تو نہیں ہو سکے گا, لیکن امریکہ کا پلان یہ ہے کہ ہم عربوں کے اوپر ایک تو احسان یہ جھاڑ لیں گے کہ دیکھیں آپ بار بار ہمیں کہہ رہے تھے کہ جنگ بندی, تو ہم نے آپ کو جنگ بندی کروا کے دی. دوسرا کہ ہم نے آپ کو ریجنل وار سے بچایا. اس وقت سب کو ایک علاقائی جنگ تو نظر آ رہی ہے, تو امریکہ کا پلان یہ ہے کہ ہم انسان یہ احسان بھی جھاڑ لیں گے کہ تم کو ریجنل وار سے بچایا. تیسری چیز یہ کریں گے کہ سعودی عرب کی نارملائزیشن کروا دیں گے اسرائیل کے ساتھ, جو کہ دہائیوں پرانا ان کا پلان ہے اور سعودی عرب کی نارملائزیشن ہونا بہت ضروری ہے. تو اس طریقے سے ان کا یہ. پھر یہ جو ویسٹ بینک والا معاملہ ہے, اس میں کیا ہوگا کہ ویسٹ بینک میں جتنا وہ زمینیں مزید قبضے میں لے لیں گے اس کو آسانی سے وہ ہضم بھی کر لیں گے. امریکہ بھی اس کو کہے گا کہ ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, یہ ہو گیا, دیکھیں ہم نے ایک بڑی جنگ سے بچا لیا تو یہ ٹھیک ہے, یہ ہو گیا, کوئی مسئلہ نہیں. تو وہ زمینیں ویسٹ بینک والی بھی ہضم ہو جائیں گی. اور پھر اسرائیل کیا کرے گا کہ آہستہ آہستہ وہاں پر ایکسپینشن کرتا رہے گا. یعنی دیکھیں 7 اکتوبر سے پہلے بھی ویسٹ بینک میں ایکسپینشن تو ہو رہی تھی, نئی آبادیاں بن رہی تھی. کیا مجھے اور آپ کو فرق پڑ رہا تھا؟ کیا دنیا اس بارے میں متوجہ تھی؟ نہیں تھی. یہ تو غزہ جنگ کی وجہ سے ساری دنیا کی توجہ ہوئی ہے. تو نارملائزیشن ہو جائے گی, ٹھیک ہے, ویسٹ بینک کی زمینیں ہتھیا لی جائیں گی, عربوں پر احسان جھاڑ لیا جائے گا, دنیا کے اوپر احسان جھاڑ لیا جائے گا کہ دیکھو ہم تو بڑے امن پسند ہیں. بائیڈن الیکشن جیت جائے گا, مطلب جیتنے سے مراد یہ کہ اس کو ایک بیانیہ مل جائے گا. اور اگلی چیز کیا ہوگی کہ اس کے بعد وہ ویسٹ بینک میں ایکسپینشن جاری رکھیں گے, آہستہ آہستہ زمینوں پر قبضہ کرتے رہیں گے, اس پر کوئی شور بھی نہیں مچے گا. اور ویسے بھی چونکہ نارملائزیشن سعودی عرب کی ہو چکی ہوگی تو پھر کیا فرق پڑے گا, مطلب فلسطینیوں کے ساتھ تو کوئی ہوگا ہی نہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ان کا پلان. لیکن یہاں پر گڑبڑ کیا ہے؟ گڑبڑ ہے حماس. اب مسئلہ یہ ان کو آ رہا ہے کہ اگر مطلب یہ ٹھیک ہے ہم یہ کر لیتے ہیں تو غزہ میں تو حماس بیٹھی ہوگی, اس کا مطلب وہ کبھی بھی دوبارہ سے ہمارے اوپر آ کر حملہ کر سکتی ہے, دوبارہ سے حزب اللہ ادھر سے آ کر حملہ کر سکتی ہے, دوبارہ سے حوثی جو ہیں وہ اپنا یہ راستہ جو ہے وہ بند کر سکتے ہیں. تو پھر کیا؟ اور بنیادی مسئلہ حماس سے ہے, باہر والوں کو وہ پھر بھی سنبھالیں گے, مسئلہ حماس سے ہے. تو سمجھ لیں کہ اب آپ اس کی گہرائی کو دیکھا ہے آپ نے کہ حماس کا نہ ختم ہونا دراصل اتنے بڑا جو وائڈر پلان ہے, جو نارملائزیشن اور ادھر ادھر سارے معاملات, بلینز اینڈ بلینز بلکہ ٹریلینز آف ڈالرز کی جو گیمز ہیں. اس وقت سعودی عرب بہت کین ہے, باقی عربز بہت کین ہیں, بہت مطلب ان میں خواہش ہے کہ ہماری نارملائزیشن ہو, بڑی وہ انتظار کر رہے ہیں. وہ امریکہ کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بس آپ کوئی موقع دیں, مطلب کوئی تھوڑی سی سپیس تو ہمیں ملے, کوئی تھوڑی سی جسٹیفیکیشن تو ملے. مطلب غزہ میں بم گر رہے ہیں اور ہم نارملائزیشن کر لیں, کیسے کر لیں؟ کچھ آپ یہ بھی بات سامنے آئی تھی کہ سعودی عرب نے کہا تھا اب صرف اناؤنس ہی کر دیں کہ ہم فلسطینی ریاست بنائیں گے جیسے اوسلو اکارڈ میں ہوا تھا, بعد میں دیکھی جائے گی.
تو یہ وہ کر, لیکن مسئلہ حماس کا ہے کہ حماس دوبارہ سے پھر اٹھ کر آ جائے گی. تو یہاں پر یہ معاملہ جو ہے وہ رکا ہوا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس کا آخر کار نتیجہ کیا نکلتا ہے. یعنی حماس تو ہارے گی نہیں, تو ان کے پلان پھر کیسے کامیاب ہوں گے؟ ان کے پلان کامیاب نہیں ہو سکتے. اور جو یہ وقت گزرتا چلا جا رہا ہے, یہ نارملائزیشن والا پروجیکٹ یعنی وہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے, کیونکہ ایک وقت ایسا آئے گا, یا شاید آ بھی چکا ہے, کیونکہ یہ پلان تو ان کا ہے, یہ ان کی سوچ ہے, ان کی کیلکولیشن ہے, کہ لوگ ایکسیپٹ کریں گے کیا سعودی گورنمنٹ کی اس موو کو, یا باقی کسی ملک کی اس موو کا, جتنے لوگ غصے میں ہیں. تو یہ بہرحال اپنی جگہ پر سوال ہے. آگے چلتے ہیں تو ذرا یونائٹڈ نیشن میں جو اسرائیلی مندوب نے جو باتیں کہی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے. ناظرین, اس وقت پوری کوشش ہو رہی ہے ایران جنگ کی, پورا ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے. آپ ذرا اندازہ تو کریں, ٹرمپ کی اسیسینیشن ایران کے اوپر ڈال دی گئی. اس وقت ناظرین اگر ہم قریب سے دیکھیں تو وہی چیزیں ہو رہی ہیں جو عراق جنگ کے وقت ہو رہی تھی. یعنی جیسے بیانیہ گھڑا جا رہا تھا, جیسے اس کو سب سے بڑا تھریٹ بتایا جا رہا تھا, جیسے ریجن کے لیے سب سے بڑا خطرہ عراق کو بتایا جا رہا تھا, تو یہی کچھ اس وقت ابھی ہو رہا ہے. ایسے ہی بیانیے ایران کے خلاف گھڑے جا رہے ہیں. ذرا کچھ بیانات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. The people in Lebanon, Syria and Yemen know that Iran is the cause of devastation in their countries. کہ یہ جو کچھ تباہی سیریا, لیبنن ادھر ادھر ہوئی ہے, ان کے لوگوں کو پتا ہے کہ یہ ایران اس کا ذمہ دار ہے. اندازہ کر لیں, ایران is a rogue and failed state in the Middle East, obsessed with killing every Jew around the world. یہ ایک باغی ریاست ہے ایران, اور جو ہے نا یہ obsessed ہے کہ دنیا میں ہر جیو کو یہ مار ڈالے. ٹھیک ہے, مطلب روگ ریاست تو اس وقت دنیا میں صرف اسرائیل ہے جو کسی لا کو نہیں مانتی, جو کسی انٹرنیشنل سسٹم کو نہیں مانتی, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایران ہے. ایران is the greatest threat to global security. اب ذرا سنتے جائیے گا اور خود ہی اس کو امیجن کرتے جائیے گا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. یہ سیم عراق جنگ, گلوبل سیکورٹی, او بھائی ایران کا گلوبل سیکورٹی سے کیا تعلق؟ ایران کر کیا رہا ہے؟ ایران کیا کر رہا ہے؟ تو جو ادھر بچوں کو شہید کرنا وہ گلوبل سیکورٹی کا تھریٹ نہیں ہے, لیکن ایران گلوبل سیکورٹی کا تھریٹ ہے. ایران is more dangerous than ISIS and is close to possessing nuclear capabilities. بیانیہ آپ دیکھتے جائیے, اس کو دنیا کا خطرہ بتا دیا گیا, علاقے کا خطرہ بھی, یہ داعش سے بھی زیادہ خطرناک ہے, اور یہ نیوکلیر حاصل کرنے جا رہا ہے. اس لیے ہمیں ہر صورت میں ایران کو روکنا ہی روکنا ہے. The war will continue as long as you ignore the ایرانین رول. یہ جنگ تب تک جاری رہے گی جب تک ایران جو ہے وہ اس میں شامل ہے, اور ایران کے معاملات ہیں اور ان کا کردار ہے. تو کیا آپ اس کو سمجھ پا رہے ہیں, اس کو انڈرسٹینڈ کر پا رہے ہیں؟ یہ کتنی گہری بات ہے, یہ کتنی خطرناک بات ہے کہ وہ کیسے گھڑ رہے ہیں اس بیانی کو. اگر یہ ایران کی جنگ ہوتی ہے تو کل کو 15-20 سال بعد جو ہسٹری لکھی جائے گی, آپ کو یہ والا مطلب مورخ لکھے گا کہ بھائی اس وقت یہ کیا ہو رہا تھا. عراق کی جنگ میں اگر 2002 میں جائیں تو آپ کو یہی چیزیں ملیں گی, ویپن آف میس ڈسٹرکشن. آپ کو بش کے یہ الفاظ ملیں گے, عراق ورلڈ کی سیکیورٹی کو خطرہ ہے, اس لیے ہم دنیا کو بچانے کے لیے عراق پر حملہ کرنے جا رہے ہیں. تو ہوتے تو یہ بھونڈے بیانیے ہی ہیں نا, لیکن پھر بھی اس لیول کے بیانیے ہی بنائے جا رہے ہیں کہ مطلب مجھے تو بہت خطرناک صورتحال لگ رہی ہے کہ پوری تیاری ایران کے ساتھ جنگ کی اس وقت ہو چکی ہے. اگلا ناظرین, اس میں جو نیٹو آ رہا ہے نا ایشیا میں, اس میں سب سے پہلا جو چیپٹر ہے وہ ایران جنگ ہے. وہ آگے چل کر میں ذرا جو نئی لیڈرشپ امریکہ کی ہے وہ میں لنک کرتا ہوں, نیٹو کے معاملات بتاتا ہوں, لیکن اس میں بھی سب سے پہلا چیپٹر ایران جنگ ہے. اچھا آگے چلتے ہیں. پہلے ناظرین رکھتے ہیں ذرا رشیا کے معاملات. اب یہ ریجن کے میں نے آپ کے سامنے رکھے ساری تفصیلات. اب ذرا وائڈر کینوس کے اوپر رشیا کی چیزیں ڈسکس کرتے ہیں. ناظرین رشیا کا 2 ٹوک یہ اناؤنسمنٹ سامنے آیا. انہوں نے کہا ہے جس دن یوکرین ممبر بنے گا اس دن یہ جنگ ہم سمجھیں, یوکرین جوائننگ نیٹو وڈ مین وار. یہ مطلب آپ اس کو بھول جائیں کہ آپ یوکرین کو ممبر بنا لیں گے اور ہم بیٹھے رہیں گے, اور اس پہ تو کسی کو شک کو ہونا ہی نہیں چاہیے, کیونکہ رشیا کی ساری جنگ اسی وجہ سے کہ اپنے یوکرین کو کیوں ممبر بنا رہے ہیں. تو جب وہ پرو ایکٹیو میئر لے سکتا ہے تو آپ اگر وہ کام کر دیں گے تو رشیا کے ساتھ تک جائے گا. اور پھر جو ان کے بارڈرز کے ساتھ ہو رہا ہے, جو بیسز اور ہتھیار ٹرانسفر یورپ میں کیے جا رہے ہیں, وہ آپ کو سارا پتہ ہی ہے. تو یہاں پر معاملات ایکسیڈ ہو رہے ہیں, اور ادھر سے دیکھیں نا نیٹو کہہ رہا ہے کہ irreversible پاتھ پر جا چکا ہے یوکرین نیٹو کا ممبر بننے کے لیے, یعنی واپسی ہے ہی نہیں. تو اسی لیے ہم اس کو عالمی جنگ کیوں کہہ رہے ہیں؟ افغانستان کی جنگیں ہوئیں, عراق کی, ہم اس کو عالمی جنگ نہیں کہتے تھے. اس کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کی وجوہات ہے کہ آپ کے پاس ڈیڈ اینڈ ہے اور ورلڈ پاور اس میں شامل ہیں. جنگ رشیا کی ٹیریٹری میں گھسنے جا رہی ہے,
تو عراق جنگ یا افغانستان جنگ رشیا کی ٹیریٹری میں تو نہیں گھسی تھی، لیبیا کی جنگ نہ آپ اس طرح بند گلی کے اندر تھے. تو یہ بنیادی چیز ہے. تو اب ہم زیادہ تجزیہ نہیں کرتے، جلدی جلدی خبریں آپ کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن بیک گراؤنڈ آپ کو سارا پتا ہے تو باتوں کو سمجھتے جائیے. اگلی خبر یہ ہے کہ یو کے نے یہ پلان کر رہا ہے کہ وہ رشیا کے آئل ٹینکر پکڑے گا. یو کے پلانز ٹو سٹاپ رشین آئل فلیٹس. اب یہ وہ یورپ کو یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا نا کہ کال ٹو ایکشن، یعنی یورپین کو وہ کہہ رہے ہیں کال ٹو ایکشن کہ سارے مل جائیں اور رشیا کا بندوبست کریں. چونکہ سینکشنز تو ان کی بیمانی ہو گئی ہیں، تو اب سینکشنز کو افیکٹو کرنے کے لیے ان کے آئل ٹینکرز کو کیپچر کیا جائے، اس میں پرائیویٹ سیکٹر کی بھی مدد لی جائے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ یہ کرنے جا رہے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا آپ سمجھ سکتے ہیں، رشیا کے آئل ٹینکرز کے اوپر کوئی چھیڑ چھاڑ کرنا. اچھا، اگلی بات ناظرین یہ ہے کہ یورپ نے جو ہنگری کے پرائم منسٹر کا سیز فائر پرپوزل ہے، ہنگری کے پرائم منسٹر ماسکو پہلے زیلنسکی کے پاس گئے، پھر ماسکو گئے، پھر بیجنگ گئے، پھر واشنگٹن میں نیٹو کا اجلاس اٹینڈ کیا. اس میں بائیڈن سے ملاقات نہیں کی، ٹرمپ سے ملاقات کرنے کے لیے چلے گئے اور انہوں نے کہا کہ پیوٹن ٹھیک ہے، پیوٹن ریشنل ہے، پیوٹن جنگ بندی چاہتا ہے، یہ ہمارے والے بھائی نہیں چاہتے. یورپی یونین ریجیکٹ ہنگری سیز فائر پرپوزل ٹو اینڈ رشیا یوکرین وار. تو یورپ نے وہ پلان جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا پرپوزل. اس کے اوپر رشیا کا سٹیٹمنٹ سامنے آیا، the European Union is trying to evade the powers of the Prime Minister of Hungary aimed at resolving the Ukrainian crisis. تو وہ رشیا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ انڈرمائن کر رہے ہیں ہنگری کے پرائم منسٹر کو اور اس کی پاور کو، کیونکہ یہ اس کے خلاف ووٹنگ پاور بھی چھیننا چاہ رہے ہیں یورپی یونین میں تاکہ یہ مسئلہ حل نہ کروا سکے. تو یہ معاملات ہیں. آگے ناظرین چلتے ہیں. تو رشیا ڈیجیٹل کرنسی پیوٹن نے اناؤنس کیا ہے، پیوٹن پروگریس ڈیجیٹل کرنسیز ان رشیا، اور اس میں انہوں نے بتایا دس موو الائنس ود برکس پوٹینشیل اسٹریٹجیز. یہ نیو ورلڈ آرڈر کی جو ہم آپ کو باتیں بتاتے رہتے ہیں، ڈالر کا خاتمہ ہی نیو ورلڈ آرڈر ہے، اس کے لیے نئی کرنسی. انڈیا کے پرائم منسٹر بھی یہی بات کر کے ہیں، ایران یہی بات کر رہا ہے نیو کرنسی، چائنا یہی بات کر رہا ہے، اور پیوٹن نے تو سسپینڈ کر دیا ٹوٹل ڈالر کے اندر ٹریڈ. اچھا، تو وہ ڈیجیٹل کرنسی لے کر آ رہے. اور برکس پھر جو بات ہو رہی ہے کہ برکس اپنی ڈیجیٹل اپنی کو کرنسی لے کر آئے گا، تو وہ کہہ رہے ہیں پہلے صرف رشیا میں یہ تجربہ ہوگا 13 بینکوں کے اندر، اگر اس کا کوئی حل نکلا یا یہ اچھا ثابت ہوا تو پھر برکس کے لیول کے اوپر بھی چیزیں ہو سکتے ہیں. تو یہ نیو ورلڈ آرڈر کی طرف وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اگلی خبر چائنا کے حوالے سے ہے. چائنا جو ہے نا اب فرنٹ کے اوپر آ رہا ہے، چائنا کے ساتھ پھڈا. چائنا کے مطلب امریکہ جو ہے نا اب گو آفٹر کر رہا ہے چائنا کے خلاف. امریکہ اب آ رہا ہے، نیٹو آ رہا ہے ایشیا کے اندر. ٹھیک ہے، ایشیا میں ایران جنگ اور چائنا کے ساتھ پھڈا ان کا ہونے جا رہا ہے. اب وہ جنگ ہوگی، کیا ہوگا. اب آپ ذرا دیکھیے کہ سب سے بڑی خبر تو یہ ہے کہ چائنا نے سسپینڈ کر دیا ہے آرمز کنٹرول ایگریمنٹ ود امریکہ. یہ جو رشیا، چائنا اور امریکہ ہے نا، یا ان میں برطانیہ بھی، خاص کر رشیا، چائنا کے امریکہ کے ساتھ آرمز کنٹرول ایگریمنٹس ہوتے ہیں کہ بھائی ہم اتنا اسلحہ کیوں بنا رہے ہیں. تو وہ دونوں کی رضامندی سے کچھ اسلحہ جو ہے وہ چائنا ڈسپوز کر دیتا ہے، کچھ امریکہ کر دیتا ہے، اسی طرح کچھ رشیا کر دیتا ہے، کچھ امریکہ. یعنی رشیا ٹو امریکہ بھی ہوتا ہے، چائنا ٹو امریکہ بھی یہ ایگریمنٹ چلتے رہتے ہیں. کچھ نیوکلیئر کو بھی ڈسپوز کیا جاتا ہے کہ ہم نے اتنا نیوکلیئر کیوں بنایا ہوا ہے. تو اس طرح کے، لیکن اب انہوں نے آرمز کنٹرول کو سسپینڈ کر دیا ہے، کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوگا. یعنی ہم اسلحہ بنائیں گے، اب یہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا کہ بھائی اب اسلحے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم جنگ کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ اس تناظر میں آپ دیکھیے کہ وہ اسلحہ بنا رہے ہیں تو ان کو کچھ تو نظر آ رہا ہے. اچھا، آگے ناظرین چلیں. تو اب ذرا ہم آ جاتے ہیں جو میں آپ سے تفصیلی شیئر کرنا چاہ رہا تھا. امریکہ میں جو تبدیلی آئی ہے، یعنی ٹرمپ تھا، ٹرمپ نے جو اپنا وہ وائس پریزیڈنٹ لے کر آیا ہے نا، اس نے پھڈا کھڑا کر دیا اور اس نے شدید تشویش اس وقت دنیا میں پیدا کر دیا. چائنا کو شدید تشویش ہے، ایران کو شدید تشویش ہے، کیونکہ جو جے ڈی وینس ہے، ایک تو یہ ٹرمپ کا جانشین بن کر سامنے آیا. یعنی اگر ٹرمپ میں کوئی کسر تھی نا پرو اسرائیل ہونے میں یا اینٹی ایران یا اینٹی چائنا ہونے میں، وہ اس جے ڈی وینس نے نکال دی. اس نے آتے ساتھ ہی ایران کے اوپر جنگ اور گو آفٹر ود چائنا. اس نے بات یہ کی ہے کہ ہمیں پوری طاقت کے ساتھ اپنے سارے اتحادیوں کو ملا کر صرف اور صرف چائنا کے اوپر ٹوٹ پڑنا چاہیے. ایران جنگ کے اوپر یہ کہتا ہے کہ اگر اسرائیل چاہتا ہے ایران سے جنگ کرنا، اگر اسرائیل کو ضروری لگتا ہے کہ اس کے سروائیول کے لیے ایران سے جنگ ضروری ہے، تو اس لیے ہمیں ایران کی جنگ بھی کرنی چاہیے. تو بھائی اسرائیل تو چاہتا ہے، ٹھیک ہے. تو ان کا یہ موقف ہے کہ بھائی یوکرین سے توجہ ہٹائیں اور جو ہے صرف توجہ ادھر رکھیں، ایشیا میں رکھیں، چائنا کے اوپر رکھیں. اب یوکرین سے توجہ چلے ہٹا تو لیں گے، کیسے ہٹائیں گے؟ یعنی یوکرین کی جنگ کیسے بند ہوگی؟ یوکرین کی جنگ رشیا تو پیچھے نہیں ہٹے گا، تو یورپ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. تو یورپ کیوں پیچھے ہٹے گا؟ یورپ کے لیے بہت بڑی شکست ہوگی.
اب جو ایک نئی چیز میں آپ کو سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ ٹرمپ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کا پھڈا پڑ گیا یورپ کے ساتھ. وہ کس طرح سے؟ یہ جو وائس پریزیڈنٹ آیا ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ جو دیکھیں پچھلی بھی وائس پریزیڈنٹ تھی کاملا ہیرس, اس کا کوئی کردار آپ نے نہیں دیا. یہ بہت غیر معمولی شخصیت ہے. غیر معمولی سے مراد کوئی عظیم شخصیت نہیں ہے, لیکن اس کے جو معاملات ہیں نا, دنیا بہت تشویش میں ہے. سب سے پہلا حملہ تو اس نے خود یو کے پہ کر دیا. وہ کس طرح سے؟ ٹرمپس وائس پریزیڈنٹ رننگ میٹ JD Vance says UK an Islamist country in bizarre nuclear weapons command. اس نے UK کو پہلا اسلامک کنٹری کہہ دیا جس کے پاس نیوکلیر بم ہے. اب یہ خبریں سنتے جائیے گا. اس کا شدید رد عمل UK سے آیا. لیبر ریجیکٹس JD Vance فرسٹ اسلامسٹ کنٹری ود نیوکلیر ویپنز ریمارک. مطلب یہ کوئی باتیں کرنے والی کہ مطلب وہ UK کو اسلامسٹ کنٹری کہہ رہا ہے. مطلب UK کا یہ ورژن ہے کہ بھئی اب یہ کیا ہو رہا ہے وہاں پر. مطلب برطانیہ, گریٹ بریٹن, آپ کو پتا ہے امریکہ نے آزادی کس سے حاصل کی تھی؟ برطانیہ سے. تو پھڈا ادھر آپس میں, یعنی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں یہ کس قسم کی شخصیت ہے. مطلب یہ ہٹ کے شخصیت ہے جو ایک آرڈر والی, مطلب بائیڈن ہے نا, مطلب اس کا پتہ ہے کہ یہ بات یہ بہت مختلف شخصیت ہے, اس لیے اس نے سب کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے. تو UK نے جناب کہا کہ نہیں یہ ایسا نہیں تو ویسا. اچھا, اس میں ایک پہلو تو یہ ضرور سمجھ لیں, باقی دوسرا میں پہلو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیں اس وقت آپس میں وہ لڑ رہے ہیں, یعنی امریکہ جو ہے وہ UK سے لڑ رہا ہے, باقی یورپ کو تو رکھیں سائیڈ کے اوپر نا, وہ لڑ رہا ہے UK سے, اس کے خلاف بیان دے رہا ہے. تو یہ صرف فرق ہے. دیکھیں جو مشرق کی طاقتیں ہیں آج ان کا الائنس مضبوط ہو رہا ہے. ایران, چائنا اور رشیا اور کوریا اور ترکی کہہ رہا ہے کہ اب ہم تعاون بڑھائیں گے. پھر آپس میں اسلامک ورلڈ میں جو ایک تعاون بڑھایا جا رہا ہے, تو یہاں الائنس بڑھ رہا ہے, وہاں پر یہ تھوڑا سا آپس میں لڑائی ہو رہی ہے. تو یہ امپائر گرنے کی یہ بھی ہوتی ہے کہ جب وہ آپس میں اتحادی لڑنا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ جو لیبر پارٹی ہے نا جو ابھی برطانیہ میں آئی ہے, یہ شدید مخالف ہے یہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن, یعنی ٹرمپ اور JD Vance کی, یہ ان کا آپس میں پھڈا, اس لیے آتے ساتھ ہی اس نے UK کے اوپر بیان داغ دیا. اچھا, اب یہ جو ناظرین JD Vance ہے یہ ہاکش ہے ٹورڈز ایران اینڈ ٹورڈز چائنا. اس نے جو اپنی پروفائل ہے اس میں سپورٹ اسرائیل ڈالا ہوا ہے. اچھا, اب ذرا دیکھیے جو میں سنگینی آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ اسرائیلی لابی کر کیا رہی ہے. یعنی ایران کا سارا بیانیہ آپ نے دیکھ لیا. اچھا, اور پھر میں نے کل کی ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ JD Vance کو لانے والا جیوش بلینئر, ساری تاریخ میں نے آپ کے سامنے رکھی. اچھا, جو ریپبلکن کا کنونشن ہوا ہے جس میں اس کو چنا گیا ہے, وہاں پر نکی ہیلی آئی. نکی ہیلی کا آپ کو پتا ہے, اس نے آ کر اس نے کہا میں صرف یہاں پر ایک بات کرنے آئی ہوں کہ ایک کنٹری ہے دنیا میں اور اس کا نام ہے اسرائیل, اور ہماری ٹاپ پرائرٹی ہے کہ اس کو ہم نے بچانا ہے. اور وہاں پر دعائیں جس طرح سے ہوئیں اسرائیل کے لیے, اور مطلب کیا, مطلب دنیا حیران ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. مطلب وہ ملک جو سب سے بڑی جینوسائیڈ دنیا میں کر رہا ہے, سب سے بڑی ڈاکیومنٹڈ جینوسائیڈ دنیا میں سب سے بڑی اسرائیل نے کر رہا ہے, ڈاکیومنٹڈ جینوسائیڈ. تو اس کے لیے وہاں پر تو تشویش ہے کہ بھئی یہ ہو کیا رہا ہے. اب مثال کے طور پہ خبر دیکھیے, ٹرمپ وائس پریزیڈنٹ JD Vance says China is the biggest threat to US, مطلب چائنا کے اوپر. اچھا, ایک اور خبر دیکھیے, نیتن یاہو secretly working to repair relations with Trump. اب دیکھیں نا, ٹرمپ جیسا بھی تھا وہ, چلو کوئی ادھر ادھر اس کی ویڈیوز بھی نیتن یاہو پہ تنقید, اسرائیل کے بارے میں بھی اس نے کہا کہ جنگ روکے, اور یہ PR وار ہار رہا ہے, ادھر ادھر کی باتیں اس نے کی ہیں. لیکن یہ تو اگلی شخصیت آ گئی ہے نا, یعنی ٹرمپ اگر کہیں پر کوئی لوز تھا تو یعنی دیکھیں نا کہ نیتن یاہو اس سے تعلقات اچھے کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس کا مطلب ان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں تو اچھے کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو اگر ٹرمپ نے کچھ کسر رکھنی تھی تو اس نے آ کر نکال دی. اب ذرا مثال کے طور پہ آپ دیکھیں نا, 5 پوائنٹس اگر ہم رکھیں, نیٹو آ رہا ہے ایشیا میں, اور جو ایک ایران کے خلاف مسلسل بیانیہ جنگ کے لیے, اور لیبنان جنگ ہمارے سر کے اوپر کھڑی ہے جس کے نتیجے میں ایران سے جنگ ہوگی. چائنا کے ساتھ ایسکیلیشن بڑھ رہی ہے, اور ان کا ساری توجہ چائنا پہ امریکہ کی ہونے جا رہی ہے, نیٹو کی. اور چائنا نے کہا ڈونٹ میس ان ایشیا, یہاں پر کیوس نہ پھیلائیں, یہاں پر ہم آپ کو افورڈ نہیں کریں گے. پھر چائنا کے جو تیاری ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں, ویپنز جو ہیں وہ ان کی سپلائی بڑھا دی گئی ہے ایشیا کے اندر. اور ناظرین جو انڈیا والا معاملہ ہے اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیں, اور انڈیا کے لیے اس کی لیڈرشپ کے لیے بہت ایک سنجیدہ اور بہت نازک ٹائم ہے, کیونکہ انڈیا بہت اچھے طریقے سے اپنے آپ کو بیلنس کر رہا ہے دونوں طرف. لیکن یہ جو لیڈرشپ آ رہی ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ بیلنس بولنس والا نہیں کرنے دے گی انڈیا کو. یہ انڈیا کو کہے گی کہ یا تو آپ اسٹریٹلی جائیں چائنا کے خلاف, ٹھیک ہے,
وگرنہ یہ درمیان والا معاملہ ہم نہیں رکھنے دیں گے۔ تو اس پہ انڈیا کی لیڈرشپ جو پہلے تو بڑے اچھے طریقے سے لے کر چل رہی ہے، اب آگے کیا کرتی ہے؟ تو اس لیے دنیا میں ایک رولا ہے، دنیا میں ایک ہیجان کی صورتحال ہے، دنیا میں فیوچر کے اوپر بہت سوالات اٹھ رہے ہیں، بہت خوف زدہ ہے دنیا، جو غزہ کے ہارر ہیں دنیا کے سامنے آ رہے ہیں، بچوں کی چیخیں دنیا کے سامنے آ رہی ہیں، اور دنیا پریشان ہے، غزہ کے اوپر احساس ندامت میں بھی ہے، بند گلی میں بھی دنیا اپنے آپ کو فیل کر رہی ہے۔ جو امن کی طاقتیں ہیں وہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں، چائنا، رشیا، ایران، کوریا وہ سیز فائر کی بات کر رہے ہیں، ہو نہیں رہا۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اب آپ دیکھ لیں کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں۔ یہ اس وقت کے بہرحال اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔